بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 41 خونی آنکھیں کا پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تینوں بہن بھائی گھنے جنگلوں میں سے گزر رہے تھے۔ اس قسم کے خطرناک اور جنگلی درندوں سے بھرے ہوئے جنگلوں میں وہ اس سے پہلے بھی سفر کر چکے تھے۔ آج سے 2000 سال پہلے کے ہندوستان کے جنگل بہت گنجان تھے۔ ان میں بڑے بڑے آدم خور قسم کے شیر اور ہاتھی رہتے تھے۔ شہر بہت کم تھے اور بڑی دور دور آباد تھے۔ شہروں کو جانے والے راستے ان جنگلوں سے ہو کر گزرتے تھے۔ یہ راستے کچے تھے، یہاں کئی دنوں تک سفر کرتے چلے جائیں تو آپ کو کوئی شہر راستے میں نہیں ملے گا۔ ان راستوں پر لوگ قافلے بنا کر سفر کرتے تھے۔ راستے میں کہیں پڑاؤ ڈال کر آرام کرتے اور پھر سفر پر چل پڑتے۔ سفر میں کوئی سرائے محل آ جاتی تو وہاں کھانے پینے کو کچھ مل جاتا۔ مسافر کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ آج کے زمانے میں تو سفر کرنا بڑا آسان ہے، لیکن آج سے 2000 سال پہلے سفر کرنا بڑا مشکل تھا۔ اکیلا آدمی تو سفر کر ہی نہیں سکتا تھا۔ امبر، ماریا اور ناگ اکیلے ہی سفر کر رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے اندر پراسرار غیبی طاقتیں تھی کہ وہ بڑے سے بڑے شیر، ہاتھی اور ڈاکو کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ قافلہ کہاں سے گزرتا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ انہیں معلوم ہو جاتا تو وہ کسی قافلے کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ اتنی انہیں خبر ضرور تھی کہ چندر گپت کی راجدھانی پائلی پتر کی تک کا سفر ایک لمبا سفر ہے، اور یہ کہ وہ ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے انہیں 10-12 دن گزر گئے تھے۔ انہوں نے کئی دریا پار کیے، کئی جنگلوں میں سے گزرے۔ راستے میں کہیں کوئی جنگلی لوگوں کی آبادی بھی ملی، جہاں سے انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں خریدی اور پھر سفر شروع کر دیا۔ 15 دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک ایسے دریا پر پہنچے جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں سے ہو کر بہہ رہا تھا۔ اب وہ بہت تھک گئے تھے۔ انہوں نے اس دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے گھوڑے انہوں نے درختوں کے درمیان باندھ دیے اور آگ جلا کر دریا کنارے بیٹھ کے یہ گھوڑے انہوں نے اشرفیاں دے کر ایک آبادی کے لوگوں سے حاصل کیے تھے۔ ان جنگلوں میں گھوڑوں کے بغیر سفر کرنا بہت مشکل تھا، خاص طور پر ماریا تو پیدل بالکل نہیں چل سکتی تھی۔ انہوں نے ایک جگہ جھولے میں سے ہرن کا گوشت نکال کر بھونا اور پیٹ بھر کر کھایا۔ ماریا کو نیند آ رہی تھی، وہ ٹھنڈی چھاؤں میں سو گئی۔ موسم گرمی کا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، چھاؤں میں ٹھنڈک تھی اور خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ ناگ نے امبر سے کہا، امبر بھائی، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتے، زندگی بسر کرتے ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ وقت کا اثر مجھ پر بھی نہیں ہوا اور تم پر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ماریا پر ضرور ہوگا، لیکن چونکہ وہ غائب رہتی ہے اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہوگی۔ امبر نے کہا، ناگ، اگر ماریا بوڑھی ہو چکی ہوتی تو اس کی آواز بھی بوڑھی ہو گئی ہوتی اور پھر وہ اس طرح ہمارے ساتھ سفر بھی نہ کر سکتی۔ وہ ضرور تھک ہار کر کب کا ہمارا ساتھ چھوڑ چکی ہوتی۔ ناگ نے پوچھا، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے، ماریا پر عمر کا اثر نہیں ہو رہا؟ امبر نے کہا، ماریا ایک عام عورت ہے، اس پر عمر کا اثر ضرور ہو رہا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک وہ غائب ہے وہ بوڑھی نہیں ہو سکتی، لیکن جو ہی اس پر سے جادو کا اثر ٹوٹا وہ ہمیں اتنی بوڑھی دکھائی دے گی کہ ہم اسے پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ ناگ بولا، یہ تو بڑی دردناک بات ہوگی کہ ایک روز ہم اپنی بہن ماریا کو اتنا بوڑھا دیکھیں گے کہ ہم اسے پہچان بھی نہ سکے۔ امبر نے کہا، یہ تو ایک نہ ایک دن ہو کر رہے گا ناگ، ماریا ایک عام عورت ہے، ہم اسے بوڑھا ہونے سے نہیں روک سکتے۔ ابھی تو خود ماریا کو بھی یہ احساس نہیں کہ جس روز اس پر سے افراسیاب کے جادو کا اثر ٹوٹا وہ اچانک اتنی بوڑھی ہو جائے گی کہ شاید تھوڑی دیر زندہ رہنے کے بعد مر جائے۔ ناگ اداس ہو گیا۔ امبر نے کہا، یہ تو ہر دنیا دار انسان کے ساتھ ایک نہ ایک دن ضرور ہوتا ہے۔ جس روز مجھ پر سے دوا کا اثر ختم ہوا میں ایک دم بوڑھا ہو کر مر جاؤں گا۔ ہاں، تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم انسان نہیں بلکہ ایک سانپ ہو، اور سانپ بھی وہ جو 1000 برس تک زندہ رہ چکا ہے۔ میرا خیال ہے تم ابھی اور 2000 سال تک اسی طرح زندہ رہ سکتے ہو، لیکن ماریا کو اس قسم کی کوئی بات نہ بتانا، نہیں تو وہ پریشان ہو جائے گی۔ ناگ نے کہا، میں ایسی بات اسے ہرگز نہیں بتا سکتا، تم بے فکر رہو۔ تھوڑی دیر وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ امبر کو بھی نیند آ گئی۔
کچھ دیر بعد ناگ بھی اونگنے لگا۔ اب وہ تینوں سوئے ہوئے تھے۔ آگ بجھ گئی تھی۔ اچانک ماریا کی آنکھ کھل گئی۔ اسے پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ امبر اور ناگ گہری نیند سو رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر دریا کے کنارے پانی پینے چلی گئی۔ دریا کا پانی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر نہانے لگی۔ نہانے کے بعد اس نے کپڑے پہنے اور اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ماریا نے تل ملا کر پیچھے دیکھا۔ ایک بھاری بھرکم موٹا سا جنگلی آدمی کھڑا اسے دبوچ رہا تھا۔ پہلے وہ سوچ کر حیران ہوئی کہ اس شخص نے اسے دیکھ کیسے لیا، کیونکہ وہ تو غائب تھی اور کسی کو دکھائی نہیں دے سکتی تھی۔ یہ آدمی اس علاقے کا ایک بہت بڑا جادوگر، زوناش جادوگر تھا، جس نے جادو کے زور سے غائب ماریا کو دریا کے کنارے بال سکھاتے دیکھ لیا تھا۔ ماریا نے چیخ مار کر امبر اور ناگ کو جگانے کی کوشش کی، مگر زوناش جادوگر کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کا منہ ذرا سا بھی نہ کھل سکا۔ یہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ماریا میں صرف اتنی ہی طاقت تھی کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی شخص اسے قابو کر لیتا تو پھر وہ سوائے ایک کمزور عورت کے اور کچھ نہیں تھی۔ یہی حال اب اس کا ہوا۔ زوناش جادوگر نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اس کا منہ بند کر دیا اور کندھے پر اٹھا کر جنگل میں لے گیا۔ ماریا نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر وہ اپنے آپ کو زوناش جادوگر کی گرفت سے آزاد نہ کرا سکی۔ جنگل میں زوناش جادوگر کا گھوڑا کھڑا تھا۔ اس نے ماریا کو گھوڑے پر ڈال کر اس کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے اور اسے لے کر گھوڑا دوڑاتا دریا کے کنارے گھنے جنگلوں میں غائب ہو گیا۔ امبر اور ناگ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا ماریا اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ امبر نے ناگ کی طرف اور ناگ نے امبر کی طرف دیکھا۔ ناگ نے پوچھا ماریا کہاں چلی گئی؟ امبر نے کہا میرا خیال ہے دریا پر گئی ہوگی۔ دونوں اٹھ کر دریا کنارے آ گئے۔ ماریا یہاں بھی نہیں تھی۔ انہوں نے ماریا کو آوازیں دینا شروع کر دی، لیکن وہاں ماریا ہوتی تو انہیں جواب دیتی۔ ماریا تو وہاں تھی ہی نہیں۔ اسے تو جادوگر جنگل میں گھوڑے پر اغوا کیے بھاگے جا رہا تھا۔ امبر اور ناگ پریشان ہو گئے کہ ان کی بہن کہاں چلی گئی۔ اگر وہ دریا میں گرتی تو چیخ کر انہیں آواز دے سکتی تھی۔ انہوں نے ماریا کی کسی چیخ کی آواز نہیں سنی۔ کوئی شخص اسے اغوا بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ کوئی جنگلی درندہ بھی اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جنگلی درندے کو بھی نظر نہ آتی۔ امبر نے کہا اگر اس پر کوئی شیر یا ہاتھی حملہ کرتا تو شیر کی دھاڑ سے ان کی آنکھ کھل سکتی تھی، یا کم از کم ماریا ہی شور مچا کر ہمیں جگا دیتی۔ ایسا بھی نہیں ہوا۔ ہم نے نہ تو کسی شیر کی دھاڑنے کی آواز سنی اور نہ ماریا کے شور کی آواز۔ آخر وہ گئی تو کہاں گئی؟ دونوں بھائی پریشان ہو کر جنگل میں ادھر ادھر ماریا کو تلاش کرنے لگے۔ وہ ماریا کو بار بار آوازیں دے دے کر بلا رہے تھے۔ ان کی آواز کے شور سے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اڑ کر باہر تھے۔ وہ دریا کنارے آگے ایک جگہ انہوں نے گھوڑے کے سوموں کے نشان دیکھے۔ وہ ان نشانوں کو غور سے تکنے لگے۔ وہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہوں نے گھوڑے کے سوموں کے نشانوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ نشان جنگل میں داخل ہو گئے۔ وہ بھی جنگل میں داخل ہو گئے۔ کافی دور جا کر گھوڑوں کے پاؤں کے نشان ایک طرف کو مڑ گئے۔ امبر اور ناگ بھی اس طرف کو گھوم گئے۔ اب سامنے دریا آیا۔ نشان اسی طرف جا رہے تھے۔ کنارے پر جا کر نشان دریا میں اتر گئے تھے۔ امبر نے کہا مجھے یقین ہے کسی نے ماریا کو اغوا کر کے گھوڑے پر بٹھایا ہے اور وہ اسے لے کر دریا پار کر گیا ہے۔ ناگ بولا مگر امبر بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی ماریا کو کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ امبر نے کہا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ماریا کو اغوا کرنے والا کوئی عام انسان نہیں، وہ ضرور کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ ایک جادوگر ہی ماریا کو غائب حالت میں دیکھ سکتا ہے۔ عام آدمی اسے کبھی نہیں دیکھ سکتا اور نہ اسے اغوا کر سکتا ہے۔ مگر یہاں جادوگر کہاں سے آ گیا؟ ناگ نے پوچھا۔ امبر بولا ناگ بھائی یہ ہندوستان ہے اور یہاں بہت بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی زبردست جادوگر ادھر سے گزر رہا ہو اور اس کی نظر ماریا پر پڑ گئی ہو۔ اس نے ماریا کا منہ بند کر کے اسے اٹھایا اور گھوڑے پر ڈال کر لے گیا۔ ناگ نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں گھوڑے کے نشانوں کے ساتھ ساتھ دریا پار کرنا ہوگا، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جس گھوڑے کے قدموں کے نشانوں کا ہم پیچھا کر رہے ہیں اس گھوڑے پر ماریا کو اغوا کیا گیا؟ امبر نے کہا اگر ہم یہ فرض نہیں کریں گے تو ماریا کو کبھی تلاش نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں اس گھوڑے کے نشانوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ماریا کو اسی رستے سے لے جایا گیا ہے، تو پھر چلو دریا پار کرتے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے خدا کا نام لے کر دریا میں گھوڑے ڈال دیے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے دریا کا بہاؤ تیز تھا۔ دریا گہرا بھی تھا۔ بیچ میں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے جو چٹانوں جتنے تھے۔ گھوڑوں نے دریا میں اترتے ہی تیرنا شروع کر دیا۔ گھوڑے امبر اور ناگ کو دریا میں سے نکال کر پار لے گئے۔ دریا پار جا کر انہوں نے زمین دیکھی تو وہاں گھوڑوں کے قدموں کے نشان غائب تھے۔ اب کیا کرے، کدھر جائیں؟ گھوڑوں کے قدموں کے نشان تو یہاں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے امبر بھائی۔ امبر نے زمین کو غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا یہ جگہ پتھریلی ہے، یہاں گھوڑے کے قدموں کے نشان نہیں پڑ سکتے،
बहरहाल हमें फर्ज करना ही होगा कि मारिया को इसी रास्ते से ले जाया गया है। आओ हम आगे बढ़ते हैं। अंबर और नाग आगे को चल पड़े। इन दोनों भाइयों को हम इसी जगह छोड़कर मारिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो किस हालत में है। जोनास जादूगर मारिया को घोड़े पर भगा कर लिए जा रहा था। वो बड़ा होशियार जादूगर था। इसे ख्याल था कि मारिया का पीछा करने कोई ना कोई जरूर आएगा। चुनाचे इसने दरिया पार करते ही घोड़े का रुख पानी में किनारे किनारे जनूब की तरफ कर दिया और काफी आगे जाकर पथरीली जमीन पर बाहर निकल आया। यहाँ इसने घोड़े को छोड़ दिया और किनारे पर रखी हुई एक छोटी सी कश्ती में सवार हो गया। कश्ती दरिया में चलते चलते काफी फासले पर एक चट्टान के पीछे घूमकर दूसरे किनारे पर जा लगी। जोनास जादूगर ने कश्ती को एक जगह झाड़ियों में छुपा दिया और किनारे पर आकर पहाड़ी के साथ साथ मारिया को कंधे पर उठाए पैदल ही चलना शुरू कर दिया। पहाड़ी रास्ता एक जगह टीले के अंदर घूम गया। यहाँ एक छोटा सा दरा टीले के अंदर की जाना मुड़ता था। जोनास जादूगर इधर को मुड़ गया। जरा आगे जाकर टीले में बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान एक जगह घनी झाड़ियां उगी हुई थी। जादूगर इन झाड़ियों में दाखिल हो गया। इन झाड़ियों के अंदर एक पथरीला तंग सा रास्ता गार की तरह टीले की तरफ चला गया था। जादूगर गार के अंदर आ गया। मारिया का मुंह कपड़े से बंधा था, मगर इसकी आंखें खुली थी और वो सारे रास्ते को गौर से देखती चली जा रही थी। जोनास जादूगर ने यह सोचा ही नहीं था कि मारिया की आंखों पर पट्टी बांध दे ताकि वो कहीं भाग ना जाए। इसे अपनी ताकत पर बड़ा भरोसा था। इसे यकीन था कि इसके कब्जे में आया हुआ शिकार कभी कहीं भाग नहीं सकता। गार आगे जाकर दाएं तरफ को घूम गया। यहाँ अंधेरा था। अंधेरे में कुछ देर चलने के बाद जादूगर ने एक दीवार पर जोर से हाथ मारा। पत्थर की दीवार अपनी जगह से शक हो गई। जादूगर अंदर चला गया। मारिया ने देखा कि वहां दीवार के साथ एक मशाल जल रही है। जादूगर ने हाथ मारा तो पत्थर की दीवार फिर से अपनी जगह पर वापस आ गई। जादूगर ने मारिया के पांव में लोहे की जंजीर डालकर इसे एक सतून के साथ बांध दिया। करीब ही घास फूस का बिस्तर बिछा हुआ था। जादूगर ने कहका लगाकर कहा, ऐ गैबी औरत, अब तू अपनी सारी उम्र इसी जगह बसर करेगी। यहाँ से निकलकर अब तू कहीं नहीं जा सकेगी। जादूगर जोनास ने मारिया के मुंह से कपड़ा निकाल दिया। मारिया ने गहरा सांस लिया और हाथों से अपने जबड़े सहलाने लगी। जोनास जादूगर ने एक प्याला बकरी का गरम गरम दूध कतेली में से निकालकर मारिया को पेश किया और कहा, इसे पी जाओ, ये तुम्हें ताकत देगा। और खबरदार, मुझसे ये मत कहना कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं, क्योंकि साल साल की मेहनत और रियाजत के बाद तुम मुझे मिली हो। तुमने कभी भी यहाँ से फरार होने की कोशिश की तो मैं जादू के जोर से तुम्हें जलाकर वसम कर दूंगा। मारिया ने कोई जवाब न दिया। इसने गरम गरम दूध का प्याला लेकर चुपचाप पीना शुरू कर दिया। इसे मालूम था कि जादूगर इसे देख रहा है। इस जोनास जादूगर के लिए वो गायब नहीं थी। इसे कोई दरिंदा, इंसान और परिंदा नहीं देख सकता था, मगर जोनास जादूगर ने इसे देख लिया था। वो अब भी इसे देख रहा था। इस किस्म का जादूगर मारिया को जिंदगी में पहली मर्तबा मिला था। अंबर और नाग का ख्याल करके वो कुछ परेशान और उदास हो गई, मगर वो बेबस थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। रास्ते में वो कोई निशान भी नहीं फेंक कर आई थी कि अंबर और नाग इसे तलाश करते करते इस तक पहुंच जाते। इसने दूध पीते पीते इर्द गिर्द देखा। ये गार की एक खुली कोठरी सी थी। छत ऊंची थी और छत के पत्थरों में से चमगादड़ें उल्टी लटक रही थीं। करीब ही चूल्हे पर आग जल रही थी। दीवारों के साथ इंसानों की बेशुमार खोपड़ियां लटक रही थी। आग के पास शेर का एक सर रखा हुआ था, जिसमें लकड़ी की मेख ठुकी हुई थी। मारिया ने जादूगर से कहा, ये मैं जान चुकी हूँ कि तुम कोई जादूगर हो, मगर ये बताओ कि तुम मुझे किस लिए उठाकर यहाँ लाए हो। जोनास जादूगर ने मारिया की तरफ देखकर मकरूह कहका लगाया, ये पूछकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो काम मैंने करना है वो मैं ज़रूर करूँगा। इसके लिए ही मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लाया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा काम इतनी जल्दी बन जाएगा। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि गार से निकलते ही मुझे तुम मिल गई। तुम तो मेरे लिए सोने की चिड़िया से भी ज़्यादा कीमती हो। मारिया ने कहा, वो तो ठीक है, मगर तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? मैं तुम्हारे सामने बेबस हूँ। मैं इस वक्त तुम्हारी कैदी हूँ। चाहूँ भी तो तुम्हारी कैद से नहीं निकल सकती, लेकिन कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि तुम मुझसे क्या काम लेना चाहते हो। जोनास जादूगर ने जमीन पर जोर से पाँव मार कर कहा, तुम ये पूछने वाली कौन हो? क्या मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही थी, और तुम पर यह जादू किसने कर दिया कि तुम दिखाई ही नहीं देती हो? मैंने तुमसे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ जो लोग सफ़र कर रहे थे वो कौन है। फिर तुम मुझसे कुरेद कुरेद कर सवाल क्यों पूछ रही हो? एक बात मैंने बिल्कुल साफ साफ तुम्हें कह दी है कि जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ तुम इसे रोक नहीं सकोगी, क्योंकि तुम बेबस हो और मेरे जादू के चुंगल से बचकर यहाँ से नहीं जा सकोगी। इस गार पर मेरी हुकूमत है। इस गार में सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। बस तुम आराम से यहाँ पड़ी रहो। तुम्हें खाने को दुनिया की हर नेमत मिलेगी। तुम जो मांगोगी तुम्हें पहुँचा दिया जाएगा।
لیکن خبردار، ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ یہاں سے بھاگ نکلنے کا خیال کبھی اپنے دل میں نہ لانا، کیونکہ تم دنیا کا ہر کام کر سکتی ہو مگر یہاں سے بھاگ نہیں سکتی۔ ماریا نے دودھ پی کر پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ زوناس جادوگر نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، اب میں ایک ضروری کام کے لیے جنگل میں جا رہا ہوں، تم آرام کرو، میں اپنا کام 4 روز کے بعد شروع کروں گا، جبکہ چاند آسمان کے بیچ میں آ کر چمکے گا۔ اتنا کہہ کر زوناس جادوگر نے آگے بڑھ کر دیوار پر زور سے ہاتھ مارا۔ دیوار شک ہوئی، جادوگر باہر نکل گیا۔ باہر جاتے ہی اس نے دیوار پھر سے اپنی جگہ پر بند کر دی۔ اب ماریا اس پراسرار جادو کے کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے اب ادھر ادھر دیکھ کر ایک ایک شے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ امبر اور ناگ سے تو وہ جدا ہو چکی تھی، اب قسمت ہی انہیں ایک دوسرے سے ملا سکتی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس پر اس قسم کی مصیبتیں آتی رہی تھی، وہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ امبر اور ناگ اسے تلاش کر رہے ہوں گے، وہ کچھ روز اسے تلاش کریں گے اور پھر یہ سوچ کر پاٹلی پتر کی شہر کی طرف روانہ ہو جائیں گے کہ ماریا جہاں کہیں بھی ہوگی وہاں سے نکل کر ایک نہ ایک روز پاٹلی پتر پہنچ ہی جائے گی۔ امبر اور ناگ اپنی طرف سے اس لیے مطمئن ہو جاتے تھے کہ ماریا کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ہر مصیبت کا اکیلی مقابلہ کر سکتی ہے، مگر انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس بار وہ ایک ایسے ظالم جادوگر کے قبضے میں آ چکی ہے جس نے اسے دیکھ لیا ہے۔ ایسے جادوگر سے بچ کر نکلنا بہت مشکل کام تھا، لیکن وہ نا امید نہیں تھی۔ نا امید ہونا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ زندگی میں اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہی رہتے تھے اور وہ ان مصیبتوں کا مردانہ وار مقابلہ کر کے ان کو شکست دیتی آئی تھی۔ ماریا کے پاس پرسرار طاقت بھی تھی اور وہ طاقت یہی تھی کہ وہ کسی شخص کو سوائے جادوگر کے نظر نہیں آ سکتی تھی، لیکن جس شخص نے اسے دیکھ لیا تھا وہ خود ایک زبردست پرسرار طاقت کا انسان تھا، یعنی بہت خوفناک قسم کا جادوگر تھا۔ اس سے بچ کر نکلنا مشکل کام تھا، پھر بھی ماریا کا حوصلہ بلند تھا، اس کا دماغ ٹھیک کام کر رہا تھا اور اس نے وہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ جادوگر کا کمرہ علم غلم چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ مشعل کی روشنی میں دیواروں کے ساتھ لٹکی ہوئی کھوپڑیوں کے سائے بڑے بھیانک لگ رہے تھے۔ کمرے میں پڑے پڑے ماریا کو کافی دیر ہو گئی۔ یہاں وقت کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اندر باہر کی روشنی نہیں آ رہی تھی، صرف مشعل کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ماریا پیچھے ہٹ کر ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی رہی، پھر وہ اونگنے لگی۔ اسے نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے بھوک محسوس ہوئی۔ پہلے تو جادوگر وہاں موجود تھا، اس نے ماریا کو گرم دودھ کا پیالہ دے دیا تھا، اب وہ بھی نہیں تھا۔ ماریا کو بھوک نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ سوال یہ تھا کہ اب کون اسے دودھ وغیرہ پلا سکتا تھا، وہ خود اٹھ کر کہیں سے دودھ وغیرہ حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ غور ہی کر رہی تھی کہ پیچھے کی جانب سے غار کا ایک پتھر اپنی جگہ سے ہٹا اور ایک بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی۔ اس عورت کے سارے بال سفید تھے مگر چہرہ اور جسم اتنا بوڑھا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی۔ اس عورت نے آواز دے کر پوچھا، غیبی عورت تم کہاں ہو؟ آواز دو تاکہ میں اس آواز سے تمہارے پاس کھانا لے کر آ سکوں۔ ماریا نے کہا، میں ستون کے ساتھ بستر پر پڑی ہوں، تم یہاں آ سکتی ہو۔ بوڑھی عورت نے ستون کے پاس آ کر کھانے کی تھالی گھاس کے بستر پر رکھ دی۔ وہ واپس جانے لگی تو ماریا نے کہا، سنو ماں جی۔ بوڑھی عورت نے پلٹ کر ماریا کی طرف دیکھا۔ آج ایک مدت کے بعد کسی عورت نے مجھے ماں کہہ کر پکارا ہے، مجھے اپنی بیٹی پاربتی یاد آ گئی ہے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماریا نے سوچا کہ اس عورت کی ہمدردی حاصل کر کے اس سے کام لینا چاہیے۔ اس نے فوراً کہا، ماں جی مجھے بھی تم اپنی بیٹی ہی سمجھو، میں بھی تمہاری بیٹی پاربتی ہی ہوں۔ بوڑھی عورت نے سر ہلا کر اداس لہجے میں کہا، نہیں تم میری بیٹی نہیں ہو، میری بیٹی تو میری آنکھوں کے سامنے مر گئی تھی، اسے مار دیا گیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، اس کا خون پی لیا گیا تھا۔ اور پھر بوڑھی عورت روتے ہوئے جدھر سے آئی تھی ادھر ہی کو بھاگ گئی۔ اس کے جاتے ہی ماریا سوچنے لگی کہ اس عورت کے ساتھ کس نے یہ ظلم کیا کہ اس کی بیٹی کو ہلاک کر کے اس کا خون پی گیا۔ ظاہر ہے جادوگر زوناش کے سوا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ بوڑھی عورت جادوگر سے ڈرتی تھی، وہ اس کا نام نہیں لے سکتی تھی۔ ماریا کھانا کھانے لگی۔ کھانے میں گندم کی روٹی اور خرگوش کا بنا ہوا گوشت تھا۔ ماریا نے بڑے مزے سے سارا کھانا کھایا۔ اس نے ہر قسم کا غم فکر دل سے نکال دیا تھا اور اب بڑے سکون کے ساتھ وہاں سے بھاگنے کی ترکیبوں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ خوب اچھی طرح جانتی تھی کہ انسان پریشان ہو کر کچھ نہیں سوچ سکتا۔ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ اس مصیبت میں سے نکلنے کی ترکیب پر غور کرنا شروع کر دے۔ کھانا کھانے کے بعد ماریا بستر پر لیٹی غور کرتی رہی، پھر اسے نیند آ گئی۔ یہ رات کا وقت تھا، جنگل میں بھی رات پڑ گئی تھی۔ جادوگر زوناش خدا جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔
अंबर और नाग मारिया को तलाश करते करते पागल होकर जंगल में एक जगह थक हार कर बैठ गए। वो जादूगर जोनास की गाड़ तक कभी भी नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि वो बड़ी पुरस्रार और खुफिया जगह पर थी। सारा दिन वो मारिया को तलाश करते फिरते रहे। घोड़े के व कदमों के निशान भी गायब हो गए थे। रात को वो जंगल में एक जगह दरख्तों के तले आग जलाकर बैठ गए। अंबर ने कहा, खुदा जाने मारिया के साथ क्या गुजरी है। बेचारी इस वक्त कहाँ होगी, कम से कम इस जंगल में तो वो किसी जगह पर नहीं है। नाग ने कहा, अंबर भाई, मारिया आसानी से किसी के काबू में नहीं आ सकती। अगर किसी ने जादू के जोर से इस पर काबू पाया है तो मारिया इसके काबू से एक न एक दिन जरूर निकलकर हमारे पास वापस आ जाएगी। पहले भी वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकलकर हमारे पास जंगल पहुंच गई थी, अब भी पहुंच ही जाएगी, क्योंकि अब हम इस जंगल में सारी जिंदगी तलाश नहीं कर सकते। जहां जहां इसे ढूंढा जा सकता था हमने ढूंढ लिया है। मेरा ख्याल है कि अब हमें मारिया की तलाश छोड़कर आगे पाटलिपुत्र के शहर की तरफ सफर करना चाहिए। मारिया को मालूम है कि हम पाटलिपुत्र की तरफ जा रहे हैं, वो एक न एक दिन वहां पहुंच ही जाएगी। अंबर भाई, तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो, मुझसे ज्यादा बेहतर सोच सकते हो। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो ठीक है। अब हम पाटलिपुत्र के सिवा और कहीं नहीं जा सकते, इसलिए कि मारिया जहाँ कहीं भी होगी वहां से फरार होकर सीधी पाटलिपुत्र पहुंचने की कोशिश करेगी। दोनों भाइयों ने यही फैसला किया कि इन्हें मारिया को इसके हाल पर छोड़कर पाटलिपुत्र की सिमत रवाना हो जाना चाहिए। वो इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे, इनके पास यही एक रास्ता था। वो रात उन्होंने जंगल में कुछ जाकर और कुछ सोकर गुजार दी। सुबह उठकर उन्होंने अपना मुख्तसर सामान बांधा और घोड़ों पर सवार होकर पाटलिपुत्र की जानब चल पड़े। दूसरी तरफ मारिया ने भी जोनास जादूगर के अंधेरे गार में रात गुजार दी। सुबह वो सोकर उठी तो उसने देखा कि गार की छत में एक छोटा सा सुराख था, जिसमें सुबह की रोशनी अंदर आ रही थी। इस रोशनी में मारिया ने एक बार फिर बड़े गौर से कोठरी में इधर उधर देखा। दीवारों पर इंसानों की खोपड़ियां इसी तरह लटक रही थी। वही औरत इसके लिए कहवा और दूध लेकर अंदर आई। मारिया ने इससे बात करने की कोशिश की, मगर वो औरत डरी हुई मालूम होती थी। साफ पता चल रहा था कि इसे अपनी जान का खतरा है और मारिया के साथ घुल मिलकर बातें करते हुए घबरा रही थी। मारिया ने इसे जाते हुए देखकर कहा, माता जी, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगी? क्या आप मुझे नहीं बताएंगी कि आपकी बेटी पार्वती को किसने मार डाला? बूढ़ी औरत ने पलटकर मारिया को देखा और कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात की जुबान पर ना लाना, कभी ना जुबान पर लाना। मेरी पार्वती भगवान के पास चली गई है, वो वापस नहीं आएगी। अब तुम भी भगवान के पास जा रही हो, तुम भी जा रही हो। ये कहकर बूढ़ी औरत डरती हुई कोठरी के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। मारिया बड़ी परेशान हुई। इस कैद में यही एक सहारा था जिसके साथ मिलकर मारिया वहां से बाहर निकल सकती थी। इसके सिवा और कोई शख्स मारिया के काम नहीं आ सकता था। वो चुपचाप घास के बिस्तर पर बैठकर नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद वो गौर करने लगी कि अगर ये बूढ़ी औरत इसकी मदद करने पर राजी ना हुई तो फिर वो वहां से भागकर कैसे जा सकेगी। बूढ़ी औरत की इस बात ने इसे और ज्यादा परेशान कर दिया था कि अब वो भी भगवान के पास जा रही है तो क्या जादूगर जोनास इसे कत्ल करने के लिए वहां लाया था। मारिया को इतना जरूर मालूम हो गया था कि जादूगर ने इसे एक खास मकसद के लिए अगवा किया है और इससे कोई खास काम लेना चाहता है। वो काम क्या है ये इसे मालूम नहीं था। वो ये बात भी बूढ़ी औरत से पूछना चाहती थी, लेकिन बूढ़ी औरत मारिया से बात करते हुए सख्त घबरा रही थी। ऐसा लगता था कि इसे अपनी जान का खतरा था। मारिया बिस्तर पर लेट गई और अंबर नाग के बारे में सोचने लगी। इसके दोनों भाई अगर इसके पास होते तो वो कब की जादूगर की कैद से आज़ाद हो चुकी होती। वो लोग सोकर उठे होंगे तो मारिया को गायब पाकर बेहद परेशान हुए होंगे। शाम को जादूगर जोनास अचानक अंदर आ गया। इसने गले में इंसानी खोपड़ियों का हार डाल रखा था और इसके हाथ में किसी जानवर के बाजू की हड्डी थी। वो बड़ा खौफनाक लग रहा था। इसने मारिया की आंखों में आंखें डालकर कहका लगाया और कहा, मारिया, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। तुझे जिस कदर सोचना और दुआएं मांगनी है मांग ले। आज के बाद तुम इस दुनिया में जिंदा नहीं रहोगी। मारिया ने भड़क कर पूछा, आखिर तू मुझे क्यों हलाक कर रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जादूगर ने हड्डी मारिया के सर के ऊपर घुमाते हुए कहा, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तू मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, मगर तू मेरा संवार बहुत कुछ सकती हो। जो काम दुनिया की कोई औरत कोई मर्द नहीं कर सकता वो तुम कर सकती हो। तुम अगर ना भी चाहो तो भी वो काम तुमसे लेकर रहूंगा मैं। मारिया ने कहा, तुम मुझसे क्या काम लेना चाहते हो? जादूगर जोनास ने मरे हुए बिल्लू की राख नस्वार की तरह सूंघ कर कहा, सुनो, मैं एक ऐसी जिंदगी की तलाश में हूँ जिसको कभी मौत नहीं। मैं जादूगर हूँ, मगर मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं इस जिंदगी को लंबा कर सकूं।
میں اپنی مرضی کے مطابق زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا، میں موت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جادوگری کی پرانی کتابوں میں لکھا تھا کہ اگر جادوگر 2 برس تک دریا میں آدھی رات کو ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر منتر پڑھے اور پھر 2 برس گزر جانے کے بعد اگر وہ کسی ایسے انسان کا جی بھر کر خون پیے جو نظر نہ آ رہا ہو تو پھر اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ جتنی دیر چاہے جوان اور زندہ رہ سکے گا۔ میں نے 2 برس تک دریا میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر راتوں کو وظیفہ کیا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے تم اتنی جلدی نظر آ گئی۔ اب میں تمہارے جسم کا سارا خون پی جاؤں گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان اور زندہ ہو جاؤں گا۔ حساب کے مطابق کل کی رات اس کام کے لیے بڑی اچھی ہے، کیونکہ کل چاند گرہن ہوگا۔ کل رات میں تیری گردن کاٹ کر تیرے بدن کا سارا خون پی جاؤں گا۔ جادوگر زوناش کہکا مارتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ ایک بار تو ماریا کے بدن میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ کمبخت، یہ خبیث جادوگر تو اسے سچ مچ ہلاک کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ ماریا غائب ضرور ہو سکتی تھی، لیکن اگر کوئی اس کی گردن کاٹے تو وہ بچ نہیں سکتی تھی۔ امبر کی طرح اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ موت اس پر اثر نہ کرے۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اسے ہر حالت میں آج رات یا کل صبح منہ اندھیرے یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے بوڑھی عورت ہی اس کی مدد کر سکتی تھی، مگر وہ تو بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں اس کا دل جیت کر رہوں گی۔ ماریا نے دل میں فیصلہ کر لیا۔ وہ بوڑھی عورت کا انتظار کرنے لگی۔ بوڑھی عورت رات کا کھانا لے کر آ گئی۔ ماریا نے سوچ رکھا تھا کہ آج رات وہ بوڑھی عورت کی ہمدردی حاصل کر کے رہے گی۔ بوڑھی عورت نے کھانا ماریا کے قریب ہی اندازے سے رکھ دیا۔ کھانا ذرا دور تھا کیونکہ بوڑھی عورت کو ماریا نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماریا نے اسے کہا کہ اس نے کھانا بہت دور رکھ دیا ہے، اسے قریب کر کر رکھے۔ عورت کھانے کا تھال لے کر اس کے قریب آ گئی۔ جو ہی وہ اس کے قریب آئی، ماریا نے اس کا ہاتھ چوم لیا اور بڑی محبت سے کہا، میں تمہاری پاروتی کی روح ہوں ماتا جی، مجھے پہچانو، میں دوسرے جنم میں اس دنیا میں آئی ہوں، میں کوئی غیر عورت نہیں ہوں، میں تمہاری لڑکی ہوں، کیا تم اپنی بیٹی پاروتی کی مدد نہیں کرو گی؟ بوڑھی عورت ایک دم زرد ہو گئی۔ ماریا نے کہا، میں جنت کے ایک باغ میں بڑے آرام سے سو رہی تھی کہ تمہاری بیٹی پاروتی کی روح نے میرے پاس آ کر کہا کہ وہ میرے جسم میں داخل ہو کر دنیا میں جا کر اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے یہ بات اتنے دردناک انداز میں کی کہ میں تیار ہو گئی۔ پھر تمہاری بیٹی کی بے قرار روح میرے جسم کے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے اپنی روح کو جنت کے باغ میں ہی چھوڑا اور پاروتی کی روح بن کر اس جنگل میں تمہاری تلاش میں پھر رہی تھی کہ اچانک یہ خبیث جادوگر مجھے اغوا کر کے لے آیا۔ ماتا جی، اپنی بیٹی پاروتی کو اس ظالم شخص کے ظلم سے بچائیں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو یہ ظالم شخص آپ کی پاروتی کو ایک بار پھر ہلاک کر دے گا۔ اس نے پہلے بھی مجھے ہلاک کیا تھا، اس نے میری گردن کاٹی تھی اور خون پیا تھا۔ میں آزاد ہو کر اس ظالم سے اپنی پہلی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ میری مدد کریں، بھگوان کے لیے میری مدد کریں۔ اس تقریر کا بوڑھی عورت پر بڑا اچھا اثر ہوا۔ وہ ایک جاہل عورت تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے بڑی محبت سے ماریا کی طرف دیکھا اور اس کے سر پر پیار کیا اور کہا، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، شاید تم ہی میری بیٹی کی روح ہو۔ جب سے تم نے خود کو میری بیٹی بتایا، میرے اندر جادوگر سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ماریا نے جلدی سے کہا، تو پھر اس سے میری موت کا بدلہ کیوں نہیں لیتی ماتا؟ وہ تو مجھے ایک بار پھر قتل کر کے میرا خون پینے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ کیا تم اپنی بیٹی کی مدد نہیں کرو گی؟ بوڑھی عورت نے خوف زدہ ہو کر کہا، پاروتی بیٹی، جادوگر زوناش سے بدلہ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کیوں ماتا جی؟ اس لیے بیٹی کے جادوگر زوناش کی جان اس کے اپنے جسم میں نہیں ہے، اس کی جان ایک ایسے طوطے میں ہے جو اس پہاڑ کے سب سے نچلے گار کے ایک کنویں میں پنجرے میں بند لٹک رہا ہے، اور جو کوئی بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کی شکل دیکھ کر زور زور سے چلاتا ہے، جس کی آواز سن کر کنویں کا اژدہا پھنکارتا ہوا باہر نکل آتا ہے اور اس شخص کو ڈس کر مار ڈالتا ہے۔ پھر بھلا ہم اس ظالم شخص سے کس طرح بدلہ لے سکتے ہیں؟ ماریا نے کہا، ماتا، شاید تم بھول گئی ہو کہ میں طوطے کو نظر نہیں آؤں گی، اس طرح میں اسے بڑی آسانی سے گردن مروڑ کر ہلاک کر سکتی ہوں۔ بوڑھی عورت نے چونک کر ماریا کی طرف دیکھا۔ ارے ہاں پاروتی بیٹی، میں نے تو اس پر دھیان ہی نہیں دیا کہ تم کسی کو نظر نہیں آتی، تم تو غائب ہو۔ اگر تم طوطے کے پاس جاؤ گی تو وہ تمہیں دیکھ کر شور نہیں مچائے گا، تم بڑی آسانی سے طوطے کی گردن موڑ سکتی ہو۔ ماریا نے کہا، یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں ماتا جی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ میری مدد کرنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹی کی جان نہیں بچائیں گی؟ ضرور تمہاری جان بچاؤں گی، ضرور تمہاری جان بچاؤں گی۔ اس ظالم جادوگر نے میری بچی کو قتل کیا ہے، میں دوسری بار اپنی بچی کے ساتھ یہ ظلم ہونے نہیں دوں گی، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔
تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔